دیکھیں ہمارا یہ بڑی مشہور حدیث ہے، الدین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے۔ لا اکراہ فی الدین، کسی کو زبردستی مسلمان نہیں کر سکتے، لیکن جب مسلمان ہو گیا اب پابندی ضروری ہے۔ بالکل۔ اگر کوئی شخص روزہ کسی وجہ سے نہیں رکھ رہا یا جان بوجھ کر نہیں رکھ رہا تو دوسرے کے روزے کا احترام کرے۔ آپ کے یہاں یہ کہاوت ہے کہ اگر اچھا نہیں بول سکتے ہو تو چپ تو رہ سکتے ہو، کہاوت ہے۔ جی تو بالکل، وہ اس جو طرح ہی۔ روزہ نہیں رکھ سکتے دوسروں کا روزہ اس کا احترام کر لے۔ اب معاشرے میں جگہ جگہ پابندیاں سہ لیتے ہیں، ٹریفک کی سہتے ہیں، دوسری سہتے ہیں، تو دین کے معاملے میں کیوں؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لغو کلام، زبان کا غلط استعمال آپ کے روزے کو بیکار کر دیتا ہے۔ جھوٹ بولنا، تاجر حضرات ملاوٹ والی چیز بیچ رہے ہیں اور جھوٹ بول رہے ہیں کہ نہیں جی بالکل خالص ہے، یعنی وہ ملک جس کو اسلامی جمہوریہ پاکستان کہیں، جہاں کے عمرہ کرنے والوں کی تعداد سال بھر میں دوسرے ملکوں سے زیادہ، مگر کسی جگہ دودھ خالص نہ ملے، چیز شہد صحیح ملے نہ ملے، کیا ایسی۔ ہے یہ؟ تو ہم نام کے ہی مسلمان ہوئے۔ اچھا جی آپ بیچ کتنے کو رہے ہیں اور ساتھ میں فکر ہے کہ جی جماعت نہ چھوٹ جائے، منافع خوری کیا کر رہے ہیں، ذخیرہ اندوزی کیا کر رہے ہیں۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تاجروں کے لیے، آقاؤں کے لیے، ان کے غلاموں کے لیے، سب کے لیے مثال بن کر دکھایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک صحابی کسی پر سختی کر رہا تھا اپنے غلام پر، فرمایا تو نے بھی کسی کو جواب دینا ہے۔ یقینی طور پہ۔ تو انسان کا احساس، رشتے احساس کے ہوتے ہیں، تعلقات احساس کے ہوتے ہیں، تو مسلمان ہونے کا احساس تو ہو، مسلمانی کچھ تو نظر آئے۔ اچھا ہم نے یہ سمجھا کہ مولوی حضرات ڈراتے ہیں، کچھ نہیں ہوگا، یہ ان کا ڈرانا ہے، مزے کرو، دنیا جو ہوگا دیکھ لیں گے۔ جو نہیں آگے سے کہہ دیتے ہیں نا، زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا، دوزخ میں ہی جائیں گے نا، اتنے لفظ معاذ اللہ بولتے ہیں اور ڈرتے نہیں ہیں، جبکہ معمولی سی تکلیف صحیح نہیں جاتی۔ آپ کے سر میں درد ہو، اللہ ٹھیک نہ کرنا چاہے تو آپ کو کوئی دنیا کی چیز اچھی نہیں لگتی، ایسی۔ اب نہ کسی سے بات کرنا، نہ ملنا، نہ کھانا۔ تو انسان کو اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ اور یہ روزہ کس لیے ہے؟ فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تمہیں پرہیزگاری ملے۔ تو یہ ہماری بھلائی کے لیے آیا تھا، اس سے ہم نے روح کے اندر اور اپنے نفس کے اندر جو چیزیں غلط داخل کر لی ہیں ان کو نکالنا ہے۔ آسانی بھی کر دی، شیطان کو قید کر دیا، اب اپنے نفس کی خود اصلاح کر لو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کس قدر اس کے حالات پڑھیں تو وہ یوں لگتا تھا کہ رمضان میں ان کو دنیا سے کوئی غرض ہی نہیں، حالانکہ تجارت کرتے تھے، وہ تجارت میں بھی نرمی، چیزوں کے ریٹ کم کرنا، نرخ کم کرنا، ہمارے ہاں بڑھائے جاتے ہیں، جبکہ پوری دنیا میں غیر مسلموں کو دیکھ لیں، ان کے ایسے جب اوکیزن آتے ہیں مذہبی تو تہواروں پہ وہ ایسا ہوتا ہے۔ کم کرتے ہیں، ہمارے ہاں بڑھائے جاتے ہیں، یعنی عجیب مزاج ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں اور آخری عشرے کے حوالے سے دیکھے تو فرمایا جیسے کمر کس لو، یعنی اب کچھ نہیں، آخری عشرہ ہے، اللہ سے بخشش لینی ہی لینی ہے، اس قدر محنت کرنی ہے۔ تراویح نہیں پڑھتے ہمارے ہاں، فرض نمازیں کتنے لوگ ہیں جو روزہ رکھ کے پڑھتے ہیں، اکثر لاپرواہی ہے ان کی۔ اچھا جی سحری نہیں کریں گے، پہلے سو جائیں گے کہ مجھ سے نہیں اٹھا جائے گا، تو لازمی بات ہے فجر نہیں پڑھیں گے، تو پھر آپ کو سوائے بھوکا پیاسا رہنے کے کیا ملا؟ نہیں جی اللہ قبول کرنے والا ہے، وہ نیتوں کا حال جانتا ہے، تو حکم بھی اللہ ہی نے دیے ہیں، بالکل۔ جو نیتوں کا حال جانتا ہے حکم بھی اسی نے دیے ہیں، اور بتایا کہ اسی میں تمہاری بھلائی ہے، اسی طرح قبولیت ہوگی۔ اب ہوتا کیا تھا، اب لازمی بات ہے مدینہ منورہ کی اگر آپ بات کریں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سامنے موجود، وہاں پر صحابہ کرام جو نبی پاک کے تربیت یافتہ، ماحول میں کیا گنجائش تھی کہ کوئی خرابی ہوتی؟ مگر یہاں حکمرانوں کا حال عجیب، کتنے روزہ رکھتے ہیں کتنے نہیں رکھتے، اپنے آفس میں کیا ماحول رکھتے ہیں، آفیسر کے لیے بھی ان کو حکم ہے کہ اس کو جناب کھلاتے پلاتے رہو، وہ مجبور ہے، حالانکہ روزے سے ہے مگر وہ مجبور ہے۔
تو یہ چیزیں جب آتی ہیں تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ہم رمضان کی قدر نہیں کر رہے، اور یہ رمضان کل قیامت کے دن شفاعت کرے گا ان لوگوں کی جس نے اس کا احترام کیا ہوگا اور اس کی قدر پہچانی ہوگی۔ تو لازمی بات ہے جنہوں نے نہیں کی ہوگی ان کی شکایت بھی ہوگی۔